يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں اور عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اعظام، میری آج تقریر کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق، یعنی پڑوسیوں کا کیا حق ہے۔ ہمارے گھر کے آس پاس جو رہتے ہیں ان کو پڑوسی اور ہمسایہ کہا جاتا ہے۔ دین اسلام میں پڑوسیوں کے بہت حقوق ہے۔ تمام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اگر ان کو دینی یا دنیاوی اعتبار سے کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص مسافر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے مراد وہ شخص ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بن گیا ہو، مثلا سفر کے دوران ساتھ بیٹھایا، سفر کے دوران ساتھ بیٹھا یا کھڑا ہوا، یا کسی مجلس یا لائن میں لگے ہوئے اپنے پاس ہو، وہ بھی اسی طرح کا پڑوسی ہے، اور اس کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہر مسافر کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ اپنا ساتھی یا پڑوسی نہ ہو۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی تین قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو صرف پڑوسی ہے، یعنی اس کا صرف پڑوسی کا حق ہے، مثلا کوئی غیر مسلم پڑوس میں رہتا ہے، دوسرا مسلمان پڑوسی ہے، یہاں دو حق ہیں، ایک مسلمان ہونا، دوسرا پڑوسی ہونے کا، تیسرا پڑوسی وہ جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ اس کے تین حق عائد ہوتے ہیں، ایک رشتے کا، دوسرا اسلام کا، تیسرا پڑوس کا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے مکان کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کے مکان کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بار بار تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ عنقریب وہ اس کو وارث بنا دیں گے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید فرمائی کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اس سے بارے میں اتنی تاکید فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہونے لگا کہ شاید آئندہ یہ حکم بھی آ جائے گا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد میں پڑوسیوں کو بھی حصہ دیے جائے۔ اگرچہ ایسا حکم نہیں دیا گیا، مگر ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر تاکید کی گئی ہے۔
مسلم شریف کی ایک روایات ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تاکید حکم دیا کہ جب تم شوربے والا سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو اور پھر اپنے پڑوس کے گھر کو دیکھو اور ان کو پہنچاؤ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے مگر اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ان حدیثوں پر غور کریں اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا ان باتوں پر ہمارا عمل ہے۔ سالوں گزر جاتے ہیں مگر ہمیں یہ خبر لینے کی فرصت نہیں ہوتی کہ ہمارے پڑوسی کس حالت میں ہے، ان پر کیا گزر رہی ہے، ان کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ آج ان باتوں کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو گئی ہے۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے پڑوسی یہ کہتے ہیں کہ تو اچھا ہے تو سمجھ لے کہ تو اچھا ہے، اگر تیرے پڑوسی تجھے برا کہتا ہے تو تو برا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پڑوسیوں میں سب سے بہتر ہوا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہو۔ بخاری شریف کی روایات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے شر اور تکلیف اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے یا اس کی بد مزاجی کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ کب کیا کر ڈالے، ایسے آدمی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مطمئن نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔